السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 45، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا گناہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھنی چاہیے تو کیا امام کے ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے؟ اور جو کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے جڑے ہوئے تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بہن نے مزید ایک کوئسچن کیا تھا کہ کیا امام کے پیچھے مرد حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جس کی دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم سے آسان ہو نماز میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری فرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فرض ہو، مثال کے طور پہ ہمیں ایک آیت پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے یا مجھے سورہ اخلاص پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے، تو پھر میں کیسے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس آیت کے مضمون کو رد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دوں؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔ لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے تو یہ ثابت ہوا کہ جو تمہیں آسان ہے وہ قرآن پڑھو، اور پڑھنے کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے۔ عربک میں قراءت کا لفظ کم از کم ایک آیت پہ بولا جائے گا، تو کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض اس آیت سے ثابت ہوا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ یہ تو ایک مطلقاً ہو گیا۔ اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں احناف نے واضح طور پر یہ حدیثیں جمع کی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی اس قراءت ہے۔ امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کے لیے بھی قرآن پڑھنا ہے، لہٰذا مقتدی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا۔ اب بس یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو احناف یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، کیونکہ اس کی نظیر ایک پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو امین نہ ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ کیا اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کامل ایمان کی نفی ہے، نہ کہ نفس ایمان کی۔ احناف یہ کہتے ہیں بس اسی طرح یہ حدیث کے اندر معاملے میں بھی ہے، سورہ فاتحہ والے معاملے میں، کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، جیسے کہ اس حدیث میں کہ جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو یہ دونوں مفہوم لے کر پھر احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ یا دوسری سورت جو ہم ساتھ ملاتے ہیں کوئی قراءت نہیں کر سکتا، کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اگر کوئی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب اسی موضوع سے جڑے ہوئے اور سوالوں کا جواب ہم جانیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے۔ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ جو سری نمازیں ان کی رکعتیں ہماری دن رات کی رکعتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی فرض نماز ہے نا۔ 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں، یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے. کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے. اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا. امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو. یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا. تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں. سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا. لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے. اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا ہے. لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے. لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے. سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں سمجھ آ گئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے. ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے، باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں. اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے. اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں
جو ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کوئی شخص ایون سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آگے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ، تو وہ اپنی رکعت کو بے شک شمار کر لے، چاہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں سنی ہوئی ہے، صرف جاری نمازوں کے لیے۔ سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویے تو ہوئے، ایک حنفیوں کا، ایک سلفیوں کا، درمیان کا راستہ ہے سختوں والا، اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر پوری مکمل بحث کی ہے، اور یہ میں جو آپ کو موقف بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور باقی بڑے بڑے ائمہ اسی موقف پر ہیں، اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں، اگر سکتے نہ ہوں تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو جہری رکھتے ہیں ان میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں بلکہ صرف سننی چاہیے، البتہ جو سری رکھتے ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔